السلام علیکم جی۔ پروپوزیشن یہ ہے کہ ایک 499F کی ایف آئی آر کروانے سے پہلے دوسری پارٹی کو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ کے تحت نوٹس دینا ضروری ہے، یا سمپل یہ کہ کیا ایف آئی آر کروانے سے پہلے لیگل نوٹس دینا ضروری ہے فرام جو ہے وہ پروسیکیوشن سائڈ کمپلیننٹ کی طرف سے۔ تو اس پر کیا ہے، اس پر دیکھیں کہ یہ جو چیک ہوتا ہے، یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 کا سیکشن 6 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیک از اے بل آف ایکسچینج ڈران آن اے اسپیسیفک بینکر اینڈ ناٹ ایکسپریس ٹو بی پیبل ادروائز دین آن ڈیمانڈ۔ یعنی یہ چیک بھی جو ہے یہ بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، اور اس پہ جو ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ سیکشن 30 جو اس کا ہے وہ یہ کہتا ہے liability of drawer. The drawer of a bill of exchange by drawing it engaged that on due presentment it shall be accepted and paid according to its tenor, and that if it be dishonored he will compensate the holder or any endorser who is compelled to pay it. And B has کہ drawer of a check by drawing it engage that in the case of dishonor by the drawer he will compensate the holder, provided that due notice of dishonor of the bill or check has been given to or received by the drawer as hereinafter provided. The drawer of a bill of exchange is not liable thereon until acceptance in the manner provided by the said. اب یعنی یہ دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ ڈیو نوٹس ہونا ضروری ہے، ڈیو نوٹس دینا چاہیے۔ تو اس پر مختلف فیصلہ جات ہیں، جس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا 2013 میں PLD 442 لاہور جو ہے وہ ایک سائٹیشن تھی، جس کے تحت آنریبل کورٹ نے قرار دیا کہ جب پولیس نے ڈس آنیسٹی جو ہے وہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو چیک ہے یہ ایشو ہوا ہے ڈس آنیسٹ انٹینشن سے، سیکشن 24 PPC ڈس آنیسٹی کی تعریف ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے جب انہوں نے یہ جو تھا کمپلیننٹ آف دی ایف آئی آر سے اس سے یا درخواست دہندہ سے لیگل نوٹس طلب کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو ایشو آف چیکر جو تھا جس نے چیک دیا ہے، کیا آپ نے اس کو لیگل نوٹس بھیجا تھا؟ جب انہوں نے یہ طلب کیا اور یہ میٹر جو ہے یہ ہائی کورٹ میں گیا، تو ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ یہ جو ویلڈ تھا کہ اس نے یہ مانگا کہ جو ہے اس میں اس سے ڈس آنیسٹی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب سمپل میئر ایشو آف اے چیک از ناٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ این آفینس، جب تک ہم ڈس آنیسٹی یہ ثابت نہ ہو کہ یہ اس نے ڈس آنیسٹ انٹینشن سے جو ہے یہ 499F کی انگریڈینٹس ہیں تو کہ اس نے ایشو کیا ہے چیک۔ تو یہ پروپوزیشن ہے، یہ آپ کو اس میں فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ جو ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ ملزم سائڈ سے ہیں تو آپ یہ ایشو اٹھا سکتے ہیں آنریبل کورٹ کے سامنے کہ جناب آپ بائی 20 میں CRPC میں رسپونڈنٹ سائڈ کی طرف سے ہیں یا بیل کو آرگو کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیک جو ہے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے فار دا فلفلمنٹ آف این obligation یا پیمنٹ آف جو ہے وہ لون ہے دیا ہے، تو کیا انہوں نے ہمیں اس چیک جو ایف آئی آر کروانے سے پہلے ہمیں لیگل نوٹس دیا؟ انہوں نے سیکشن 30 کی ریکوائرمنٹ پوری کی، انہوں نے یہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ جو ہے 1881 کے تحت بل اور چیک جو ہے یہ بھی ایک نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے، انہوں نے فلفلمنٹ کیا، تو یہ آپ کی جو کیس میں یہ بڑا اسٹرانگ بات جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے آپ کی فیور میں۔ تھینک یو ویری مچ، پلیز سبسکرائب اینڈ ریڈ اینڈ لسن دا آڈیو، اور فیڈ بیک مجھے خود دیں، ابھی میرا بگننگ ہے تو مجھے آپ کے رسپانس کی جو ہے وہ انتظار رہے گا۔